للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اللہ رب العالمین کی مشیت کیا ہے، آج کے اس پروگرام سے اور آج کی اس مجلس سے بخوبی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ در حقیقت میری جگہ یعنی صحیح معنوں میں جو مختصر خطاب تھا وہ شیخ شعیب صاحب حفظہ اللہ کا تھا، لیکن ان کی بھی طبیعت کچھ دنوں سے ناسا چل رہی ہے اور نظامت کی ذمہ داری شیخ سعید صاحب سلفی حفظہ اللہ کے ذمہ تھی، لیکن وہ بھی سفر میں ہونے کی وجہ سے موجود نہیں ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی بیمار ہونے کے باوجود شیخ محترم نظامت کی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اور شیخ کا خطاب تھا مختصراً، اور ان کی جگہ مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں صرف 10 سے 15 منٹ ایک پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد کافی دنوں سے ہماری یہ تمنا تھی، جب سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ممبئی سے فضیلت الشیخ محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں کئی حضرات کے لیے آپ کی شخصیت نہیں ہو، لیکن جو طلاب ہیں یا علماء کرام ہیں آپ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، تو ہماری فطرت میں اللہ رب العالمین نے نسیان رکھی ہے، یعنی انسان نسیان کا پتلا ہے، جگہ جگہ پر بھولتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بھول میں، نسیان میں انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ اولاد آدم کا ہر فرد، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سوائے چند ہستیوں کے اللہ رب العالمین نے جنہیں معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ تو ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں اور گناہ نہیں کرتا، ایسا انسان در حقیقت وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں انسان نہیں، وہ کوئی نورانی مخلوق ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ گناہ کا سرزد ہو جانا اور گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد شرمندگی کا احساس ہونا، یہ نیک انسان کی پہچان ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، جتنے خطا کار ہیں، جتنے گناہ گار ہیں، ان سب گناہ گاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے رونے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔
ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے اثرات خود انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا پھل ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بار بار خطبات میں، دروس میں ہم سنتے رہتے ہیں گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات سماج اور معاشرے پر کیا ہوتے ہیں، لیکن آج جو اثر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس اثر کی جانب در حقیقت ہم سوچتے نہیں۔ وہ اثر ہے کہ انسان کی بدعملی کا اثر خود انسان کے دعوتی زندگی پر ہوتا ہے۔ ہماری دعوتی اور اصلاحی زندگی پر کس قدر یہ گناہ اثر انداز ہوتے ہیں، چند واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گناہوں کا اثر صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ وہ چیزیں جن کے اندر ظاہری اعتبار سے جان نہیں ہے، پتھر پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تعلق سے فرمایا کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو بالکل صاف ستھرا تھا، یعنی گویا یہ دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، لیکن گناہوں کے اثرات کی وجہ سے آج یہ کالا پڑ چکا ہے۔ تو گناہوں کے اثرات انسان کے دل پر، انسان کی زندگی پر، انسان کی معیشت پر اور سماج کے ہر رکن پر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ گناہوں کے اثرات صرف انسان ہی پر نہیں بلکہ چرند اور پرند پر بھی ہوتا ہے۔ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، چرند اور پرند پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کے اثرات انتہائی خطرناک ہے۔ سب سے گہرا اثر ہماری بدعملی کا، ہمارے گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی جانب راغب نہیں ہوتے، غیر مسلم ہمارے کردار کی وجہ سے، غیر مسلم ہمارے اخلاق کی وجہ سے، غیر مسلم ہمارے اعمال کی وجہ سے آج سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی ترجمانی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بالخصوص ہندوستان میں بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو گویا ہم غیر مسلموں تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، اور کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو ہمارے اس عمل کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر صرف جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ایک مرتبہ میں مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر دکان کی طرف آیا تو غیر مسلم نے یہ کہا کہ آج تو جمعہ نہیں ہے، کس چیز کی نماز پڑھ رہے تھے آپ؟ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ کی نماز ہی مسلمانوں پر فرض ہے، یہ ہماری بدعملی اور بے نمازی کا اثر ہے کہ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں فرض نہیں ہیں۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو ماؤں اور بہنوں کے صحیح معنوں میں حجاب نہ کرنے کی وجہ سے، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پردے کا کوئی رول نہیں ہے، مسلمان چاہے، مسلم عورت چاہے تو پردہ کرے اور چاہے تو پردہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے کتنے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی کا کوئی رول نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی داڑھی نہیں رکھتی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، اس کے تعلق سے کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بات بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ اس قدر رائج ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں تب بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت جب غیر مسلموں سے وعدہ کرتی ہے تو کہتی ہے انشاءاللہ، دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یا فلاں وقت پر کام ہمارا پورا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اکثریت کی زبان پر یہ ہوتا ہے انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کہنے میں ہم سچے نہیں ہیں۔ تو کسی غیر مسلم نے ایک مرتبہ میرے کسی دوست سے کہا
جب اس نے یہ کہا انشاءاللہ آپ کا یہ کام فلاں تاریخ پر میں مکمل کروں گا، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں کرو گے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو آپ بات پوری نہیں کرتے، وعدہ مکمل نہیں کرتے۔ تو ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی یہ انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ وعدے کے پکے اور پختہ وعدے کے نہیں ہیں۔ تو کس قدر ہمارے بدعملی کی وجہ سے غیر مسلم دین سے آج دور ہے۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لیں، غیر مسلم کی شادیاں اور ہماری شادیوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارا وضع قطع دیکھیں، ہماری تعلیم دیکھیں، غرض یہ کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نوجوان اسی طریقے سے بال رکھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے بال ہیں، مسلمانوں کے نوجوان اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں جیسا ہمارا لباس ہے، مسلمانوں کی شادیاں ویسی ہیں جیسی ہماری شادیاں ہیں، مسلمانوں کے اخلاق ویسے ہیں جیسے ہمارے اخلاق ہیں، مسلمانوں کے معاملات ویسے ہیں جیسے ہمارے معاملات ہیں۔ غرض یہ کہ مسلمان ان سے آگے ہیں بد کردار میں، بد اخلاق میں، معاملات کے رنگ ڈھنگ میں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اسلام کو اپنا کر ہمیں کیا ملے گا۔ تو مسلمانوں، ہماری بدعملی اور ہمارے غلط اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر مسلم ہمارے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ وہ مسلم نہیں تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، صحابہ کرام نکلے ہوئے تھے۔ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال مکہ کی جانب عمرے کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں۔ موقع ہاتھ لگا، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابہ رسول بنے، پکڑ کر کے لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے۔ عمل کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، اس واقعے سے ہم دیکھیں کہ جہاں دعوت اثر انداز ہوتی ہے، اخلاق اور عمل کا کتنا رول ہوتا ہے انسان کو سنوارنے کا، اور اسلام کی دعوت کا کتنا بہترین طریقہ ہے عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ثمامہ بن اسال کو اسی ستون پر باندھ کر رکھتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا کردار کہ صحابہ کرام کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرتے ہیں، صحابہ کرام کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، صحابہ کرام کی روزمرہ زندگی کا معمول کیا ہے۔ 3 دن سے دیکھ رہے تھے۔ 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، ثمامہ بن اسال باہر نکلتے ہیں، دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ کسی انسان کو جیل میں ڈالا جائے تو انسان جلدی سے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آتے ہیں اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ کا چہرہ سب سے قبیح چہرہ تھا، لیکن آج کے بعد سب سے محبوب چہرہ آپ ہی کا ہے۔ تو یہ عمل ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھا۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی رسول بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی تعظیم کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس تھوک کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے لڑتے اور جھگڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی کہ آج تک میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ یہیں سے ان کے دل و دماغ میں اسلام کا سکہ بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں یہ صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، صرف یہی نہیں، کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ عمل سے اخلاق سنور جاتے ہیں، عمل سے کردار سنور جاتا ہے۔ غیر مسلم اسلام کی جانب راغب ہی نہیں ہوتے بلکہ اسلام کے پکے اور سچے سپاہی بن جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے مسلمانوں اپنے عمل کی اصلاح کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے اسلامی وضع اور قطع کو اپنائیں، رسم و رواج جو غلط ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بس آخری یہی پیغام تھا کہ اس وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج غیر مسلم اسلام کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب انہوں نے فرمایا کہ ہمارے عمل کی وجہ سے غیر مسلم صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ ہمارا کردار ہی ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا کہ بلا کسی ضرورت کے راستے نہ روکے جائیں، راستوں میں نہ بیٹھا جائے، لیکن ہر طرح کے جلوس میں، تعزیے کے جلوس ہو، عید میلاد کے جلوس ہو یا سیاسی جلوس ہو، سیاسی ریلیاں ہو، گھنٹوں گھنٹوں راستے جام کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کی بدعی کوئی جلسہ تھا، جلوس نکل رہا تھا، اسی دوران ایک غیر مسلم کو گھنٹوں جام میں پھنسنا پڑا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ راستے جام کر دیے جائیں، جبکہ کردار ہمارا برا ہے، عمل ہمارا خراب تھا، لیکن اسلام کی شبیہ خراب ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہمارے عمل کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں اپنے عمل کو سدھارے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔